12:22 ہو چکے ہیں. یہ موسم جو کھلے سورج کے ساتھ چاروں طرف آسمان صاف ستھرا پڑا ہوا ہے آج کیا ثابت کر رہا ہے؟ پچھلے گزرتے ہوئے دنوں کی گرمی کیا ثابت کر رہی ہے؟ لاہور کی کل میڈیا نیوز نے کیا ثابت کیا؟ سب نے یہی کہا، ان کے میڈیا نے، محکمہ موسمیات والوں نے، کہ موسم تو گرم رہے گا، خشک رہے گا، بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہی سب چل رہا تھا. تو پھر کون تھا جس نے اچانک سے لاہور شہر کو بادلوں سے ڈھک دیا تھا؟ کون تھا جو یہاں پہ بارش کے بجائے بوندا باندی کنٹرول برسا رہا تھا؟ کون تھا جس نے سب کچھ کیا اور ایتھسٹ کو ذلیل کیا، سائنس کے کتابیں پڑھنے والوں کو بھی ذلیل کیا، مذہبی روحانی پیشواؤں کو بھی ذلیل کیا، محکمہ موسمیات والوں کو بھی ذلیل کیا، اور تمام غیر مسلموں کو بھی ذلیل کیا، تمام ان لوگوں کو بھی ذلیل کیا جو بکواس کر رہے تھے کہ قادیانیت سچا ہے یا شیعہ سچا ہے، کیونکہ سنی مسلم مین آف اسلام چھت پر آیا تھا اور پھر پورا سیٹ اپ جو سجا ہوا تھا اس کے ساتھ پورا ایک ایونٹ کروایا گیا. تو پتہ لگ رہا ہے نا کہ اللہ ہے. خیالوں میں تو باتیں نہیں چلتی، ورنہ گرمی کے سیزن کے ساتھ اچانک سے ایک سین آتا ہے، اور وہ بھی تب چلتا ہے جب لیجنڈ آتا ہے اور وہ کنٹرول انوائرمنٹ میں سارے کام ہوتے ہیں، اس کے بعد پورا سسٹم غائب ہو جاتا ہے رات تک میں. اور ہوتا وہ سب کچھ ہے جو میڈیا والے کہتے ہیں اس کے خلاف، کہ بارش کا امکان نہیں تو دھوپ ہوگی تو بادل آ جاتے ہیں، بارش نہیں ہوگی بارش آ جاتی ہے، بارش بھی نہیں آتی، کنٹرول کچھ قطرے گرتے ہیں اور غائب. وہ بھی کب گرتے ہیں جو میں نے دکھا دیا. اب یہ جو دھوپ ہے اور گرماہٹ پڑ رہی ہے، یہ کوئی فزیکل ورلڈ ہے، یہ بھی اے آئی کا کام ہو رہا ہے. یہ اے آئی کے پتے بنے ہوئے پیچھے دکھا دو میں تمہیں انوائرمنٹ چاروں طرف کیا ہے. یہ دھوپ ہے، سورج کی تپش دیکھ لو، گرمی دیکھ لو، گرماہٹ چل رہی ہے، نام و نشان نہیں ہے. لگ رہا ہے کہ کوئی چیز کہاں سے آئی پھر وہ جو کل تھی وہ کیسے ہو گیا تھا. کل اور آج کی بات نہیں ہے، گزرتے ہوئے دنوں کے اندر بھی ایسا ہی چل رہا تھا موسم. تو چلتا ہوا موسم ایسا ہی چل رہا ہے، سب کچھ ایسا چل رہا ہے. کل اسپیشلی جمعے کے دن ایسا کیوں ہوا؟ سوال تو یہ بھی ہے نا، جمعے کے دن ایسا کیوں؟ اور وہ بھی اچانک، جیسے قیامت آئے گی نا اچانک بیٹا، ہاں جیسے اچانک سے قیامت آئے گی اور اللہ آ جائے گا، پھر حساب کتاب کرے گا سارے کافروں کا. بس یہ ہے بات، اس سے لنک سمجھ لو کہ کل جمعے کا دن تھا اور اچانک سے سب کچھ ہو گیا اور اچانک ہی سب کچھ ہو کر چلا بھی گیا. دیٹس اے سمپل تھنگ. ایسے کرتا ہے اللہ کام، جب اسے کرنا ہوتا ہے ایک ارادہ کرتا ہے پورا سین بدل دیتا ہے. تو تم لوگ ابھی بھی اگر اسلام کے خلاف بھونکنا چاہو، اسلام کے خلاف کام کرنا چاہو، تو تم اپنی زندگی کی بربادی کے خود ذمہ دار ہوگے. لیجنڈ ذمہ دار نہیں ہوگا. اس نے ریکارڈنگ کر لی، اس نے کوشش کر لی، اللہ نے دکھا دیا جو دکھانا تھا، کام ہو گیا. اور میرے آنے کی تو ضرورت بات کی تھی نا، اللہ نے تو پہلے ہی سب کچھ سیٹنگ کی ہوئی تھی میرے آنے سے پہلے ہی. مجھے تو گمان بھی نہیں تھا کیا ہونا. میں تو دھوپ لینے آیا تھا چھت پہ کل کہ چلو نماز ادا کر لوں گا، کچھ دیکھتے ہیں. اللہ نے سین ہی پلٹ دیا پورا. اب تم لوگ کیا کرو گے؟ تم میں سے کوئی بھی کافر ایسا ایونٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ کہ تمہارے پاس تمہارے جھوٹے خداؤں میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو ایسا کام کر سکے. دوسرا، تمہاری پکار سنے گا کون؟ اس کا جواب دے گا کون؟ اس پہ رسپانس دے گا کون؟ تم جو پرومپٹ ڈالو گے چیٹ جی پی ٹی کی طرح دعا کے نام پر، اس کو پروسیس کون کرے گا؟ اور وہ ایتھسٹ جو کہہ رہے ہیں کہ گاڈ ہے ہی نہیں، تو بھائی جب گاڈ ہی نہیں ہے تو سارے ایونٹ ہوا کیسے رہتے؟ بادل بنا کون رہا تھا؟ پانی برسا کون رہا تھا؟ پھر روک کون رہا تھا؟ پھر اسپیڈ کون بڑھا رہا تھا؟ کم کون کر رہا تھا؟ بادلوں کو فریز کون کر رہا تھا؟ موومنٹ کون چینج کر رہا تھا؟ میرے کہنے پہ ہی رسپانسز کیوں ہو رہے تھے؟ میرے کہے بغیر کی بات نہیں ہے، میرے کہنے پہ رسپانس کیوں ہو رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں بادلوں کو الگ ہو جاؤ، الگ ہو رہے ہیں، بند ہو جاؤ، بند ہو رہے ہیں، سورج ظاہر ہو جاؤ، ظاہر ہو رہا ہے، بند ہو جاؤ، چھپ جاؤ، چھپ رہا ہے. اللہ سے ہی باتیں کر رہا تھا نا میں. جس سے کمیونیکیشن میں کر رہا تھا وہ کال جو نظر نہیں آ رہا تھا، فون وہ بیچ کا تار نظر نہیں آ رہا. کہ تم لوگ بھی تو ایڈوانس کمیونیکیشن کر رہے ہو نا آج کل سائنس کے نام پر. ہینڈ فری ٹونٹونا لگا کے، ہاں ہیلو ہیلو، سڑک پہ چلتے پھرتے باتیں کرتے ہو. کس سے کرتے ہو؟ کسی سے تو کرتے ہو نا. پھر رسپانس کرتا ہے وہ. تو ہم بھی کر رہے ہیں اگر، تو ہمارے پاس تم سے زیادہ ایڈوانس سائنس ٹیکنالوجی ہے. بات ختم ہو گئی، کلیئر ہے. کل کا ایونٹ ون آف دا مطلب فائنسٹ ایونٹ، کیا زبردست ایونٹ ہے. ابھی تک میرے جتنے اللہ کے فضل سے ایونٹس ہوئے ہیں معجزات کے، کل کا بالکل ہی یونیک تھا. کیونکہ کل اتنا کام ہوا ہے، میرے کہنے پہ بھی ہوا ہے اور میرے اللہ سے کہنے پر بھی ہوا ہے. ڈبل 2 in 1 ہوا. وہ دکھایا گیا ہے کل. اللہ اور بندے کا تعلق وہ دکھایا اللہ نے کل، جو میرے اپنے گمان میں نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. اس کے بعد بھی تم لوگ اگر آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکو گے تو تمہاری اپنی جو حالت ہوگی جہنم کے عذاب میں تمہیں اندازہ بھی نہیں. اور جو تم اپنے لیے خرید رہے ہو، اور تمہاری وجہ سے جتنے بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تمہاری وجہ سے جتنے لوگ کافر بن رہے ہیں، ان سب کا عذاب بھی تم بھگتو گے. یاد رکھنا، یہ معمولی نہ سمجھنا کہ تمہارا کام خالی آسانی سے نکل جائے گا. جب اسلام قبول کرو تو پھر جتنا کام تم نے اسلام کے خلاف کیا نا، پھر اسلام کی سپورٹ پہ کرنا اور اقرار کرنا کہ تم غلطی پہ تھے.
تمہیں کسی نے صحیح راستہ نہیں دکھایا, کتابوں سے گمراہ کیا ہوا تھا, اور یہ آیا اس نے پریکٹیکل سے دکھا دیا اسلام سچا دین ہے, اور اللہ نے اس کی مدد بھی کی کہ ہاں اللہ ہی اس کائنات کا خدا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا, اور آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اور اسلام میں قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے, شیعہ ازم پہ نہیں, قادیانیت پہ نہیں. میں ہوں سنی مسلم مین الحمدللہ. سو یہ دھوپ اور یہ گرمی اور یہ گرماہٹ جو چلی رہی تھی دنوں سے, اچانک سے سب کچھ چینج ہو جاتا ہے, اچانک کوئی بیچ میں آتا ہے اور سب کچھ کر آ کے غائب کر دیتا ہے سسٹم. اسپیشلی ایونٹ کرتا ہے, چاند کے ساتھ بھی بادل دکھا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی رات شام تک تو بادل چلے جائیں گے, رات تک بادل رہتے ہیں. پھر رات میں سگنیچر بھی آ گیا اللہ کا, یہیں پہ سگنیچر کر کے ایک سگنیچر کے ساتھ ہی ایونٹ ختم ہوا. صبح بھی سگنیچر آ رہے ہیں, دوپہر میں بھی, صبح کہہ رہا ہوں ادھر جس وقت میں آیا تھا تب بھی سورج کی روشنی کے ساتھ بھی ایفیکٹ میں اللہ نے اپنا نام لکھا, بادل سے بھی اللہ نے اپنا نام لکھا, پھر رات کو بھی ایونٹ کے کلوزنگ کے ٹائم پہ بھی اپنا نام لکھا. اور تمہیں کتنی نشانیاں چاہیے, اور تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑا قرآن پڑھ کے اس کے خلاف کام کر رہے ہو. اگر تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا نا قرآن میں تو تو ریسرچ کرو, اسٹوڈنٹ بنو اور ٹیچرز کو تلاش کرو. کبھی اس ٹیچر سے پوچھو, کبھی اس ٹیچر سے پوچھو. جیسے ماضی میں ہمارے اولیاء کرام یا دیگر لوگ کرتے تھے مسلم, وہ استادوں کے پاس جاتے تھے اس مسئلے کو پوچھنے کہ یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا, وہ سمجھاتے تھے. نہیں ملتا تھا کوئی تو اور کسی کے پاس جاتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے ہمیں چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے قرآن میں غلطی ہے. یہ تمہاری جہالت ہے. کب تک جہالت میں رہو گے؟ اگر میتھ کا فارمولہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کسی اچھے میتھ کے ٹیچر کو تلاش کرو, جس کو وہ پتا ہو فارمولہ وہ بتائے گا. یہ کہہ دینا کہ نہیں میتھ کا فارمولہ ہی غلط ہے تو پھر تم غلط پروف کرو. جب یہ کلیئر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, جب یہ بھی کلیئر ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا خدا ہے, تو تمہیں کس بات کی کیڑا کاٹتا ہے اعتراض کرنے کا کہ اللہ نے یہ غلطی کی, اللہ نے وہ غلطی کی؟ اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی, غلطی تو تمہاری ہے. تو تمہاری اس ٹکے کے بھیجے کے اندر وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی جس سے تم اللہ کی ذات سمجھنا چاہ رہے ہو, جس سے تم اس بادشاہ کو سمجھنا چاہ رہے ہو جو ساری کائنات کو اکیلا کنٹرول کیا ہوا ہے. تمہارے پروسیسر کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے. وہ جو تمہارا پروسیسر اتنی ٹرانزیکشنز کرتا ہے نا, اتنی ملی پر سیکنڈ, اور یہ وہ فلانا ڈھماکا, اس سے زیادہ اللہ پوری کائنات کی مخلوقات کی باتیں سن رہا ہوتا ہے, پروسیس کر رہا ہوتا ہے, سب کچھ جواب بھی دے رہا ہے, کنٹرول بھی کر رہا ہے, پلاننگ بھی کر رہا ہے. تمہیں پتہ ہی کیا ہے اللہ کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں جانتے بس سوائے اس کے. چونکہ اگر لوگ بھوکے ہیں تو گاڈ نہیں ہے, اگر دنیا میں ظلم ہے تو گاڈ نہیں ہے, تو بھائی تم ہی روک لو. اگر گاڈ نہیں ہے تو تم ظلم روک لو. تو اتنے بڑے فن خانو, اتنا تمہارا کامن سینس اور عقل کام کرتی ہے, اتنے ایکسپرٹ ہو, تو دنیا کا مسئلہ حل کر لو. تم کر لو حل, گاڈ تو ہے ہی نہیں نا, تو تم کر لو حل. روک لو لوگوں کو ظلم سے, لاؤ ایسے رولز اسٹیبلش کر لو. تمہیں کس نے روکا ہے؟ تمہیں روکا کسی نے نہیں, لیکن تمہیں پتہ ہے تم یہ کر نہیں سکتے نا, تمہاری اوقات نہیں ہے, تو تم زیادہ سے زیادہ اللہ پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہو. تو اپنی کمینگی کا اور تمہیں اپنی بے بسی کا احساس تو ہے کہ تم سے یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب تک اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے پوری دنیا میں, کسی کا باپ اسٹیبلش, ملک میں تو دو چھوڑو, گھر کے اندر تک امن قائم نہیں کر سکتا جب تک اسلام پر عمل نہ کرے. جس گھر میں اسلام پر عمل ہوگا وہی گھر امن اور سکون میں ہوگا. جس گھر میں اسلام پر عمل نہیں ہوگا وہ سب گھر بے سکون رہیں گے, گھر بھی اور ملک بھی. یہ پوری دنیا بے سکون ہے اسی وجہ سے ہے کہ اسلام پہ عمل نہیں کیا جاتا. ورنہ اسلام جس جگہ بھی ہوگا اور اسلام پر پریکٹیکل طور پہ عمل ہوگا, وہ ایک بندہ ہو یا دو ہو یا 10 بھی اس گھر میں رہتے ہو, سب کے سب سکون میں ہوں گے, کیونکہ وہ کام ہی نہیں کریں گے جو اللہ نے منع کیا. نہ کوئی کسی پہ دل آزاری کرے گا, نہ طنز کرے گا, نہ تنقید کرے گا, نہ ٹارچر کرے گا, نہ ایموشنل پین, نہ فزیکل پین, نتھنگ. اور جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں وہ اپنے برا کاموں کا انجام بھی بھگتیں گے, اور وہ جو کر رہے ہیں وہ گناہ ہے اور حرام کام ہے. ایک مسلمان کی جان, عزت اور مال دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. ناجائز طور پہ لینا یا ناجائز طور پہ اس کی تباہی کرنا. یہ دنیا میں دیکھ نہیں رہے تم, یہ نام کے مسلمان ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی اسلام پہ عمل نہیں کر رہے, منافق ہیں. منافقوں سے اسلام سیکھو گے, منافقوں کے عمل کو دیکھ کے تم اسلام چھوڑتے ہو. منافقوں کے عمل پہ دیکھ کے مسلمانوں پہ بھونک رہے ہو. مسلمانوں کو دیکھا ہے تم نے کبھی مسلمانوں کو؟ مجھے بھی نہ دیکھو. وہ تھے مسلمان جو گزر چکے ہوں گے, آج بھی کچھ فیصد مسلمان دنیا میں. اب تو مسلمان بھی ڈھونڈ کے نظر آتے ہیں. آگے ہی سمجھ میں, مسلمانوں سے نہ کمپیئر کیا کرو. ایک باڈی بلڈر نے کچھ کیا ہے تو اس باڈی بلڈر سے جاہلوں کو نہ کمپیئر کرو جنہوں نے کبھی باڈی بلڈنگ نہیں کی تھی. وہ لوگ مسلمان تھے جو انبیاء کرام تھے, صحابہ کرام تھے, اولیاء کرام تھے, وہ مسلمان تھے. کریکٹر تھے, کریکٹرز.
آج کریکٹر ڈھونڈنے والا مشکل سے ملتا ہے. لڑکیوں کو شادی کے لیے مرد نہیں ملتا آسانی سے کریکٹر والا, اور مردوں کو عورت نہیں ملتی کریکٹر والی. ان کریکٹرس کی وجہ سے ڈائیورس چل رہی ہیں, کیونکہ اسلام پر عمل نہیں ہے. کھوپڑی میں سمجھ میں آ گئی؟ لائف کے مسئلے ہوں, بزنس کے مسئلے ہوں, کیریئر کے مسئلے ہوں, معاشرے کے مسئلے ہوں, سارے مسئلے مسائل کا حل صرف اسلام میں. جب قرآن و سنت پہ عمل کرو گے, جب قرآن کے مطابق قوانین نافذ کیے جائیں گے اور سنت کے مطابق ایک انسان اپنے کریکٹر کو بنائے گا, تو اب ناممکن ہے کہ اس کے ساتھ بے سکونی رہے. بات ختم. نہیں سمجھ میں آتا نہ سمجھو, سمجھ میں آتا ہے تو اسلام میں آ جاؤ. وما علینا الا البلاغ المبین. ختم بات. کل کا ایونٹ معجزہ تھا. گزرے ہوئے دنوں کی گرمی دھوپ اور آج کی گرمی دھوپ اور بیچ میں یکایک موسم کا گانا اور پھر معجزہ ہو جانا خود اس بات کا پروف ہے کہ وہ ہے جو دیکھتا ہے, سنتا ہے اور پوری کائنات کو چلا رہا ہے. پھر بھی کوئی جاہل بولے کہ وہ نہیں ہے تو وہ جاہل اپنی جہالت کا علاج کرے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جو جہنم میں جائے گا اپنے فیصلے کی وجہ سے جائے گا, اپنی حرکتوں کی وجہ سے جائے گا, اور جو جنت میں جائے گا وہ بھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جائے گا. باقی اللہ کے فضل سے جائے گا, لیکن عمل کرنا ضروری ہے. بیٹھا رہے گا تو پانی اڑ کے منہ میں نہیں آتا. ہاتھ پیر چلائے پانی تک جانے کے لیے, پانی تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا یہ فیصلہ اللہ کرے گا. وہ اللہ چاہے تو روح سلب کر لے, نہیں پہنچ سکے. نیت پر عمل کا دار و مدار ہے. تمہاری نیت کیا ہے؟ اپنی نیتیں ٹھیک کرو. عمل ہو نہ ہو سکے خیر ہے, اللہ جانتا ہے, توفیق وہ دے گا. گناہوں سے بچنا چاہو گے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے گا, لیکن نیت خراب کر کے منہ سے ڈرامے بازی کرو گے پھر توفیق نہیں ملے گی, گمراہی میں اضافہ ہو جائے گا. اور اگر نیت ٹھیک ہوگی اور عمل میں مسئلے ہو رہے ہیں تو اللہ توفیق دے دے کے نکال دے گا گناہ سے. تقویٰ پہ چلنا چاہو گے چلا دے گا. گرو گے پڑو گے پیچھے جاؤ گے مایوسی آئے گی, نکال دے گا. اپنے اوپر کام کرو. پہلے اپنے آپ کو بچا لو, لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو. اپنے آپ کو بچاؤ پھر لوگوں کو بتاؤ, زیادہ بہتر ہے. اسلام پر آ جاؤ, تمہارے لیے بہتر ہے. اپنے والدین کو بچا لو, اپنے بیوی بچوں کو بچا لو, اپنے دوستوں کو بچا لو. مرنے والے ہو تم لوگ سب کے سب, بدترین عذاب میں جانے والے ہو. آگ کے بنے ہوئے گھروں میں ڈال دیے جاؤ گے, پھینک دیے جاؤ گے, قید خانوں میں پڑے ہوئے ہوگے, جیلوں کے اندر سڑ رہے ہوگے بدبوؤں سے, خون پیپ پیشاب گندگی کیڑے مکوڑے سانپ بچھو جسم منہ آنکھ پھاڑ کے رکھ دیں گے. اللہ کے بنائے ہوئے عذاب بہت سخت ہیں, برداشت نہیں کر سکتے. 5 منٹ تم اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے. میں نہیں کر سکتا, میں تو ایک چند سیکنڈ نہیں برداشت کر سکتا. مجھے پتہ ہے, انسان ہوں میں. پر تمہیں یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک ہے. اور جتنے یہ نام کے بنے ہوئے مسلمان بنے پھر رہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور عمل ان کے منافقوں والے کافروں جیسے ہیں, تم غیر مسلموں کے لائف اسٹائل سے متاثر ہو گئے. یہ لوگوں نے, عورتوں نے خود کو ان کی ننگی کر لیا ہے, اور ان کے مردوں نے خود کو زانی بنا لیا ہے, شرابی کبابی بنا لیا ہے, اور بے تکی زندگیاں گزار رہے ہیں. یہ سب تمہارے ساتھ جہنم میں ہوں گے, سوائے ان کے جو توبہ کر کے معافیاں مانگ لیں اللہ سے اور اپنے آپ کو سدھار لیں. ورنہ یہ حرام کاریوں پہ رہنے والے, رشوتیں لینے والے, سود پہ چلنے والے, اور غیبت چغلیاں بہتان اور یہ جائیدادیں سلب کرنے والے, بہنوں کے حق مارنے والے, ماں باپ کو ذلیل کرنے والے, یہ گئے سب کے سب جہنم میں. مجھے تو دکھ رہا ہے معاشرے کا حال, پر تمہیں دکھ رہا ہے اپنا حال. معاشرے کو تو چھوڑو, اپنا ہی حال دیکھ لو. کبھی آئینے کے سامنے دیکھو, کبھی بیٹھ کے اپنی ویڈیوز کا کسی سے انالیسس کروا لو کہ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں, میں کیا کام کر رہا ہوں. میرے پاس نہ ہو, مجھ سے نہ لو کاؤنسلنگ اور مینٹرنگ, پر کسی اچھے کسی غیر جانبدار سے پوچھ لو, کسی اے آئی کے ٹول سے پوچھ لو کہ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے, انالیسس کر کے بتاؤ کیا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں یا جنت کی طرف. پوچھو نا اس سے, اس پہ ہی بھروسہ کر لو, انشاءاللہ تمہیں بتائے گا صحیح. کرو کوشش, پوچھو اس سے کہ گاڈ کون ہے کیا ہے, ڈیٹیلیں پوچھو. اتنے معجزات کے بعد بھی نہ سمجھو تو پھر کیا سمجھے, کچھ نہیں سمجھے. تمہاری ساری زندگی صرف فضول ایک سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اینڈ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا, صرف اللہ سامنے ہوگا, اور وہ بھی اندھے ہوگے تمہیں تو اللہ بھی نظر نہیں آئے گا. اللہ بھی ایمان والوں کو نظر آئے گا. آج صرف ٹیسٹ ہے, تم اور میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے. ابھی تمہیں ایگزامینیشن ہال میں سمجھا رہا ہوں کہ اپنے پیپر پہ توجہ دے لو, چھوڑ دو باقیوں کو, اپنے پیپر پہ توجہ دو, تم نے پاس ہونا ہے. یہ ایگزام ختم ہوتے کے ساتھ ہی گیم ختم. موت کا فرشتہ آئے گا, مار پیٹ وہیں سے شروع ہوگی. قیامت تو بعد کی بات ہے, موت کے ساتھ ہی تمہارا انجام وہیں سٹارٹ ہے. وہی انجام ہے, یا جنت ہے یا جہنم ہے, گیم ختم. کیا تم اس وقت سے پہلے اسلام قبول کرو گے؟